کہ جو لوگ باہر رہتے ہیں اور جب وہ سپریشن کی طرف جاتے ہیں یا اپنا رشتہ ختم کرنا چاہتے ہیں، خلا کی طرف جاتے ہیں یا ڈیورس کی طرف جاتے ہیں، کچھ کپلز یا کچھ پرسنٹیج ایسی بھی ہیں جنہوں نے رجسٹریشن ہی نہیں کرائی ہوتی اپنے نکاح کی یا اپنی شادی کا رجسٹر نہیں کروایا ہوتا. اور یوزلی جو اسلامک پوائنٹ آف ویو ہے وہ پاکستانی یا مسلم کنٹریز میں تو چلتا ہے، لیکن باہر کے انٹرنیشنل کنٹریز میں یہ جو ایک کانٹریکٹ میرج ہے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے وہ کنسیڈر نہیں ہوتی، بلکہ وہاں پر آپ کو دوبارہ سے شادی کرنی ہوتی ہے انٹرنیشنل کنٹریز میں، بیکاز ان کی جو کورٹ ہے انٹرنیشنل انہی کے حساب سے وہ پروٹوکولز مانتے ہیں جہاں پہ اس طرح سے باہر شادی کی جاتی ہے. تو یہاں پہ یہ جو کنفیوژن آتی ہے اس کو کس طرح سے دیکھا جاتا ہے؟ بشرا صاحب، سے پہلی بات تو یہ کہ پوری دنیا میں مسلمان ہر ممالک میں ہیں، اور پوری دنیا کی گورنمنٹ جو نان مسلمس ہیں وہاں پہ جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں تو وہ مسلمان کے رائٹس اور ریچولز اور قرآن اور سنت کو وہ دوسرے لوگ مانے نہ، لیکن احترام ہم سے زیادہ کرتے ہیں. ہم اس کا اتنا احترام نہیں کرتے مسلم جتنا وہ کرتے ہیں. وہ اسلامک موریلٹی کو بھی فالو کرتے ہیں. تو یہاں کا جو بھی نکاح یا کوئی بھی جو کسی کنٹری کا ایشو کیا ہوا ڈاکومنٹ ہے، اگر آپ کو اس لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر کے ساتھ لے جائیں تو وہ اس کو ریکگنائز کرتے ہیں، اس کو جو ہے نا وہ سیکریٹ سمجھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں. مثلا اگر آپ نے فرانس میں جا رہے ہیں تو اپنا نکاح نامہ، برتھ سرٹیفکیٹ، سارے ڈاکومنٹ جتنے بھی ہیں اس کو فرینچ میں آپ ٹرانسلیٹ کر کے لے جائیں تو وہ ایکسیپٹ کریں گے ان کو، ان کے مطابق وہ عمل کریں گے. اسی طرح آپ نے دوسرے کنٹریز میں جانا جہاں انگلش لینگویج ہے تو اس کی انگلش ٹرانسلیشن ورژن آپ کے پاس ہو، جو کہ اب موسٹلی ہمارے جتنے بھی نکاح یا ڈیورس یا برتھ سرٹیفکیٹ یا FRC اس میں لکھی ہوتی ہے تو وہ ایز اٹ از وہاں پہ ایکسیپٹیبل ہے. ان لوگوں کی بات جو وہاں پہ رہتے ہیں کہ وہ کیا کریں، ان کے لیے وہاں پہ مساجد، وہاں پہ نکاح رجسٹرار تمام ممالک نے بطریق احسن پرووائڈ کی ہیں، اور وہاں پہ جو مسلم سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں ان کا وہاں پہ رجسٹریشن کا طریقہ کار ہے، اور اسی فیملی لا کے تحت جو 1964 ہے اسی کے تحت وہ چل رہے ہیں، اسی کے تحت وہ اس کو رجسٹر کرتے ہیں. ایک چیز بڑی امپورٹنٹ میں مس کر گیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ وہ غلط فہمی میں دور کر دوں، اور وہ اتنی بڑی غلط فہمی ہے کہ جس میں سو کالڈ کچھ ریلیجس اسکالرس بھی پوری توجہ سے اس کو شاید عمل نہیں کرتے یا ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں، کہ اگر ایک عورت نے طلاق لے لی ہے اور اس کی وہ طلاق کی عدت ختم ہو گئی ہے تو وہ واپس اسی ہسبینڈ کے پاس جانا چاہتی ہے، تو اگر تو اس نے طلاق حسن اور طلاق احسن ہے، یعنی ایک طلاق دینے کے بعد یا 2 طلاقیں دینے کے بعد 90 ڈیز کا یا 3 طہرز کا 3 طہر کا پیریڈ ختم ہو گیا ہے تو ڈائیورس افیکٹو ہوگی، دونوں کی سیپریشن ہو گئی. اب اگر وہ دوبارہ اسی ہسبینڈ کے پاس جانا چاہتی ہے، کوئی حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں تو تجدید نکاح ہو سکتا ہے. لیکن اگر طلاق بائن ہو گئی ہے، یعنی 3 طلاقیں دے دی گئی ہیں، 3 طلاقوں کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کے لیے فار ایور میاں بیوی جو ہے نا حرام ہو گئے، اب وہ دوبارہ شادی نہیں کر سکتے. اگر وہ سچویشن ہو تو وہ شادی دوبارہ نہیں کر سکتے انٹل اور انلیس کہ وہ عورت کسی اور کے ساتھ شادی کرتی ہے تو وہ اپنی مرضی سے اس کو ڈیورس دے. اس چیز کو ایکسپلائٹیشن کہا جاتا ہے، کہ یہاں ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ان کو حلالہ کا نام دیتے ہیں، جو باقاعدہ طور پہ یہ معاہدہ کرتے ہیں کہ جی میں آپ سے شادی کرتا ہوں اور میں شادی کر کے 10 دن بعد، مہینے بعد، 2 مہینے بعد، سال بعد، 6 ماہ بعد میں آپ کو ڈیورس کر دوں گا، پھر آپ پہلے ہسبینڈ کے بعد چلے جائیں گے. دس از کالڈ حلالہ. اور یہ حلالہ اسلام میں اتنا ہی حرام ہے جتنا کہ زنا یا حرام کاری حرام ہے. حلالہ کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ کسی حدیث سے یہ ثابت شدہ ہے، نہ قرآن کی کسی آیت سے ثابت شدہ ہے. یہ کچھ لوگوں نے جو دین میں اختراعات کی ہوئی ہیں ان میں اختراعات ہے. ہاں اگر وہ عورت اپنی مرضی سے، انڈیپینڈنٹ مرضی سے وہ خود دوسری شادی کرتی ہے اور وہ دوسری شادی اس کی پوری نہیں ہو سکتی، وہ بھی پہلی کی طرح ناکام ہو جاتی ہے، اور وہ میاں اپنی آزاد مرضی کے ساتھ پہلے سے کیے ہوئے وعدے معاہدے کے تحت نہیں ویسے اس کو ڈیورس کر دیتا ہے، تو اس کے بعد وہ چاہے تو وہ پہلے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شادی کر سکتی ہے. لیکن اس معاہدے کے ساتھ کرنا دوسری میں اتنی دیر بعد آپ کو طلاق دے دوں گا، اتنی دیر میرے ساتھ رہیں گی بطور وائف، غلط ہے، ناجائز ہے.
اور اس چیز سے خواتین کو اجتناب چاہیے کہ وہ کسی باتوں میں اللہ کے چکر میں جو دوسری شادی کرتے ہیں، اس کے بعد اگر وہ پہلے ہسبینڈ کے پاس چلی بھی گئی ہیں تو اگر اس میں سے کوئی اولاد پیدا ہوئی ہے تو قرآن اور سنہ کے مطابق اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ دوسری شادی ہوئی ہے، اور اگر دوسری شادی کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو پھر یہ تو بھول جائے نا کہ جو اس میں سے اولاد ہوئی ہے وہ اسلامک پرنسپل یا اسلامک اس کے مطابق ہوگی۔ سر یعنی کہ حلالہ جو ہے وہ اسلام میں نہیں موجود۔ ہاں آپ نے جس طرح فرمایا کہ اگر دوسری شادی ہو جاتی ہے، ایسی کوئی نیت نہیں ہے اپنے ہسبینڈ کو چھوڑنے کی، اور بعد میں سچویشن ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر کہیں آپ کو فرسٹ ہسبینڈ جو ہے وہ آپ کو یو کم اکراس یور فرسٹ ہسبینڈ، یا اگر آپ کو وہ مل جاتا ہے یا آپ کی بات چیت ہوتی ہے، پھر آپ سوچتے ہیں کہ پہلی شادی کو دوبارہ سے ہم کر لیں، تو وہ کنسیڈر ہوتا ہے اسلام کی نظر میں، لیکن ویسے نیتاً اگر اس کو اسپیشلی کنسیڈر کیا جائے تو وہ بالکل حرام ہے، رائٹ؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ ٹھیک، تو سر بات کرتے ہیں ڈیورس کے حوالے سے۔ جب آپ ڈیورس کرتے ہیں پاکستان کے قوانین کی نظر میں، آپ نے کہا کہ اگر 3 بار اکٹھے دے دی جائے یا ٹرن بائی ٹرن اگر 3 دفعہ دی جائے ود ان اے سرٹن اسپین آف ٹائم، تو وہ کس طرح سے ریکنسیلیٹ کیا جا سکتا ہے؟ میاں بیوی ایک دوسرے کو کس طرح سے ریکنسیلیٹ کر سکتے ہیں، یا اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے؟ اگر تیسری ڈیورس دے دیتے ہسبینڈ تو اس کے بعد کتنے ٹائم پیریڈ تک آپ رجوع کر سکتے ہیں یا نہیں، یا ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے؟ نہیں، تیسری ڈیورس ہونے کے بعد رجوع کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ٹھیک، اگر میں آپ کو اس کا تھوڑا سا پہلا ایک لائن جو ہے نا سورہ بقرہ آیت 229 کی پہلی لائن انگریزی میں پڑھ کے بتاؤں، زیادہ کلیئر ہے۔ کہتے ہیں ڈیورس مسٹ بی پروناؤنسڈ ٹوائس اینڈ دین اے وومن مسٹ بی ریٹینڈ ان آنر اور ریلیزڈ ان کائنڈنیس، کہ اگر آپ طلاق کا کانسیپٹ صرف 2 مرتبہ ہے، جو تیسری طلاق ہے طلاق بائن کا جو کانسیپٹ ہے اس کو اسلام نے بہت برا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ طلاق بائن کے ساتھ بعد ریکنسلیشن کا کوئی چانس نہیں بچتا۔ اگر آپ نے طلاق دینی ہے تو آپ ایک طلاق دے دیں، اور اس کے بعد جیسے کہا گیا ہے کہ ان کو اچھے طریقے سے آنر کے ساتھ ریٹین کریں گے، نہیں اپنے گھر میں رہنے دیں۔ این ممکن ہے کہ اس دوران کچھ وقت گزرے اور آپ میں جو غصے سے طلاق ہوئی یا کسی وجہ سے، تو ریکنسلیشن کا پروسیس شروع ہو جائے۔ پھر اگر نہیں ہوا، 1 ماہ گزر گیا، 28 ڈیز گزر گئے ہیں، طہر کا ایک ٹائم ہوتا ہے وہ گزر گیا ہے، پھر دوسرے طہر میں آپ نے دوسری طلاق دے دی ہے۔ اب جو دوسرے طہر میں دوسری طلاق دے دی ہے تو 60 دن ہو گئے، اب تیسری طلاق دینے کی کوئی ضرورت یا گنجائش نہیں ہے۔ اب 90 ڈیز ہونے پہ میاں بیوی کے درمیان رجوع نہیں ہوا تو وہ طلاق افیکٹو ہوگی، میاں بیوی دونوں سیپریٹ ہو گئے۔ ان دونوں طریقوں میں کہ 1 ماہ میں 1 طلاق دی، دوسرے ماہ میں دوسری طلاق دی، یا 1 ماہ میں 1 طلاق دی، دوسرے ماہ میں دوسری طلاق نہیں دی، دونوں سچویشن میں 90 ڈیز پورے ہو گئے، میاں بیوی ایک دوسرے پہ جو ہے نا ان پہ ڈیورس افیکٹو ہو گئی۔ اس صورتحال میں اگر وہ چاہیں زندگی کے کسی بھی موقع پہ 1 دن بعد، 1 سال بعد، 10 سال بعد، تو اس میں تجدید نکاح ہو جائے گا۔ تجدید نکاح کے لیے آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت لمبا چوڑا جیسے ہوتا ہے کریں، آپ مولوی کے پاس جاتے ہیں وہاں بھی کر لیں، یا اگر کوئی بھی گھر کا بڑا ہے اس کے سامنے بھی آج آپ تجدید نکاح کر کے اس کو گواہ رکھ کے کر لیں گے تو یہ تجدید نکاح ہو جائے گی۔ کیونکہ جو نکاح ہے اس کو ڈینش فرڈیننڈ ملا، ڈی ایف ملا اور جے ایف کولسن، ان دونوں جورسٹ نے اسلامک جورسٹ پہ سب سے زیادہ یہ اتھارٹی مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ سول کانٹریکٹ ہے، اور اس میں سول کانٹریکٹ کی تینوں ریکوائرمنٹ اسلام کے مطابق اس میں پوری ہیں۔ تو وہ آپ اگر میرج کرنا چاہتے ہیں طلاق بائن کے ادر دین، تو پھر اس پہ ضرورت نہیں ہے کسی تیسری فارمیلٹی کی۔ آپ نے ایک اور شروع میں سوال کیا کہ اس کی رجسٹریشن ضروری ہے۔ جی ویل اگر آپ پاکستان کی ہسٹری دیکھیں تو 1964 تک یہ جو نکاح تھا اس کی کوئی رجسٹریشن کا قانون موجود نہیں تھا۔ پھر یہاں پہ ہمارے ایک بہت بڑے تھے ملک کے، ان کی کزن تھی تو اس کو ڈیورس ہوئی، تو جب وہ انگلینڈ گئی تو وہاں پہ ان کو پتا چلا کہ میں نے پہلے یہ ڈاکومنٹس میں شو کیا ہوا میں شادی شدہ ہوں، تو اب میں ڈیورس ہوں، تو ڈیورس کا میرے پاس کوئی پروف بھی نہیں ہے۔
تو یہ اس وقت 64 میں جو ایکٹ آیا تو اس میں رجسٹریشن اور پھر ڈیورس اور نکاح نامہ یہ تینوں چیزیں اس کی پیداوار ہیں. اس سے پہلے جو تھا اس کی رجسٹریشن مینڈیٹری نہیں تھی. اور جب عام اسی طرح کہا جاتا ہے پرانے وقتوں میں کہ اسی زبان سے ہم بیٹیوں کا رشتہ کرتے ہیں, جو زبان دے دی تو بات ہو گئی. اور یہ 64 کے بعد یہ قانون بدلا ہے, اور عین ممکن ہے کہ اس وقت کے جو بڑے تھے, میں نام ڈیلیبریٹلی لینا چاہ رہا, اگر ان کو یہ ضرورت نہ پڑتی تو آج بھی یہ رجسٹریشن کا قانون نہ ہوتا. لیکن اب پریزنٹلی یہ رجسٹریشن کا قانون ہے, اور یہ رجسٹریشن جو ہے 1964 فیملی لاز آرڈیننس کے تحت ہے. اسلام کے مطابق نکاح آج بھی رجسٹریشن ضروری نہیں ہے. اسی لیے کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہے کہ کورٹس میں کیسز بھی آتے ہیں کہ جی ہمارا شرعی نکاح ہے. شرعی نکاح کے لیے آج بھی رجسٹریشن ضروری نہیں ہے. وہ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ اسلام آج بھی یہ یقین کرتا ہے کہ جس طرح جب اسلام آیا آج سے 1300 صدیاں پہلے, کہ ایک دفعہ اگر کسی نے کمٹمنٹ پکڑ لی ہے تو وہ کمٹمنٹ پوری کرے گا. اس پہ اگر کسی نے میاں بیوی آپس میں باندھ گئے تو فار ایور میاں بیوی ہے. یہ اسی طرح ہی ہے کہ جیسے انگلینڈ میں دیکھیں تو آج بھی جو ان کا کانسٹیٹیوشن ہے وہ ان ریٹن ہے, لیکن دنیا میں سب سے زیادہ سیزنڈ قوم جو ہے نا وہ برٹش ہے, اور لا ابائڈنگ برٹش ہے. کیوں؟ کہ وہ موریلٹیز کو بڑا کیئرفلی فالو کرتے ہیں. تو شرعی لحاظ سے, قرآن اور سنہ کے لحاظ سے نکاح کی رجسٹریشن ضروری نہیں ہے, لیکن فیملی لاز آرڈیننس جو ہے اس کے تحت نکاح کی رجسٹریشن ضروری ہے, اور 2 گواہ بھی ضروری ہے.